مجھے کہا گیا کہ جی تمہارا فون ٹیپ ہو رہا ہے. او بھائی ٹیپ ہو رہا ہے. میں نے کہا کرو ٹیپ. کرتے ہو. ہر ایک کا ٹیپ ہو رہا ہے تقریباً. تم اگر یہ بیان نہیں دو گے اور اس طرح سے نہیں کرو گے تو تمہاری عورتوں کی، بیٹیوں کی، ماؤں کی، بہنوں کی ہم تصاویر جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر رائج کریں گے. ملٹری کوڈ کی بات کرتے ہیں تو میں نہیں مانتا، یہ کالا کوٹ نہیں مانتا، ایسی عدالت کو، ایسے نظام پر نہیں مانتا. ہم دیکھتے ہیں کون سا جج کہتا ہے کہ بنیادی حقوق کے متصادم نہیں ہے ملٹری کوڈ. ارے چھپتے بھی ہو اور سامنے بھی نہیں آتے ہو. آؤ تو صحیح سامنے، بتاؤ کہ میں نے چلے کور کمانڈر ہاؤس پر آپ کہتے ہیں کہ حملہ کیا وہ غدار ہے. وہ بھائی جس نے پاکستان کو برباد کر دیا وہ کون ہے؟ وہ بھائی ان کا ٹرائل کرتے ہو ملٹری کورٹ میں، پھر ان کا بھی ٹرائل کرو جنہوں نے جو ہے پاکستان کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، جنہوں نے آئین کو اپنے قدموں تلے روند کے رکھ دیا ہے، ان کا بھی تو کرو. ایک شخص پہ تو آپ کہتے ہو کہ اس کا نام بھی نہ لیا جائے اور اس کا نہ وہ ٹی وی پر آئے اور نہ اخبار کے کسی نہ نام آئے. میڈیا پر رائج کریں گے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کو بھی اگر ایسی نوبت آئے تو میں کہوں گا میرے ماں باپ، دادا پردادا کی توبہ، میں سیاست سے باز آیا. آج جو معیشت کی بدحالی ہے ایسی تو کبھی نہ تھی. آئی ایم ایف کے آگے بھیک مانگ کے، بھکاری بن کے بھی ہمیں جو ہے خیرات نہیں مل رہی ہے. ارے خدا کا خوف کرو. آج پھر کالے کوٹ کو پکار رہی ہے یہ دھرتی ماں. آج پھر وکلاء کو جو ہے وہی تحریک کی ضرورت ہے جو ہم نے 2007 میں کی تھی جب میرا سر پھٹا تھا سب سے پہلے مال کی سڑکوں پر. اب بتائیے گا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کدھر گیا؟ میں پوچھتا ہوں 14 مئی کو الیکشن جو ہے پنجاب میں ہونے سے کیا ہوا؟ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. ارے بھائی تمہارے پاس باقی تو ہر چیز کے لیے پیسے ہیں. اتنی بڑی کابینہ کے اخراجات کے تمہارے پاس پیسے ہیں. تم نے اتنے زیادہ فنڈ جو ہے اپنے ایم ایل ایز کو دے دیے کہ جو مرضی اللہ کرو. پھر کہا گیا کہ ہمارے پاس جو ہے رینجرز دینے کے لیے نہیں ہے. ڈیفنس منسٹری نے کہا او بھائی پاکستان پر قبضہ کرنے کے لیے 245 آرٹیکل لگا کے آپ نے سارے پاکستان میں فوج بھیج دی. تو بھائی عوام پر ڈنڈے برسانے کے لیے، ان کے گھروں میں گھس جانے کے لیے، ان کے جو ہے دیواریں توڑنے کے لیے، ان کے دروازے توڑنے کے لیے، ان کی مستورات کو پکڑ کر ان کو جو ہے جیلوں میں ٹھونسنے کے لیے وہ آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے. یہ پاکستان کو قید خانہ بنا دیا گیا ہے. یہ کلاسیفائڈ جیل ہے اس وقت. نہ عدالت کی کوئی عزت ہے، تکریم ہے، اور نہ وکیل کی کوئی تعظیم اور تکریم ہے. کیا یہی پاکستان تھا جو علامہ اقبال کا تخیل تھا اور جس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک بیرسٹر نے تکمیل پذیر کیا تھا؟ کیا ہم بچوں کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے یہی روایات چھوڑ کے جائیں گے کہ ہر 5ویں 10ویں سال کے بعد ایک کسی ملک کو فتح کر لے گی ایک جو ہے ماشاءاللہ ہمارے طالع علماء آئیں گے اور اسی ملک کو فتح کر لیں گے؟ یہ کب تک ریت چلتی رہے گی؟ جیلیں بھری پڑی ہیں آج بھی. ملٹری کورٹس کی بات کرتے ہیں. ملٹری کورٹس یہ ایک پیرلل جوڈیشل سسٹم ہے. اور کہاں گئی؟ یہ تو دیکھیں فوج جو ہے ایک ایگزیکٹو کا حصہ ہے، تو اس کا مطلب ہے ایگزیکٹو جو ہے وہ جوڈیشری پر رول کرے گی. پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان کی کہ پوری عسکری قیادت بیٹھ کر فارمیشن کمانڈرز کمیٹی ایک فیصلہ کرتی ہے. اور فیصلہ کیا کرتی ہے کہ ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد موجود ہیں. تو جب تم نے کہہ دیا ناقابل تردید شواہد تمہارے پاس موجود ہے تو تمہارا جو ہے ایک بریگیڈیئر یا جنرل وہ کیا فیصلہ کرے گا؟ وہ انصاف دے سکتا ہے؟ او بھائی تم نے تو فیصلہ سنا دیا اور پھر تم نے ایگزیکیوشن بھی کر دی، ان کو اندر بھی کر دیا. تو پھر ملٹری کورٹس مذاق نہیں ہے. اور پھر ملٹری کورٹس جو ہے وہ پیرلل کورٹس، کیا وہ عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ سے اوپر بیٹھے گی؟ تو وہ آرٹیکل 175 کی تعریف میں تو وہ آتی نہیں ہے. آپ آرمی ایکٹ کے تحت کسی سویلین کو آپ جو ہے ٹرائی نہیں کر سکتے. یہ ان کے بنیادی حقوق کے متصادم ہے. اور اگر آپ نے آئین کو اسی طرح روندنا ہے، پامال کرنا ہے، تو میں نہیں مانتا، یہ کالا کوٹ نہیں مانتا، ایسی عدالت کو، ایسے نظام پر نہیں مانتا. ہم اس بے آئین حکومت کو نہیں مانتے. جو آئین کو نہیں مانتی ہم انہیں نہیں مانتے اور نہیں مانیں گے. ہم جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے پاس. ہم دیکھتے ہیں کون سا جج کہتا ہے کہ بنیادی حقوق کے متصادم نہیں ہے ملٹری کورٹ. ہم دیکھتے ہیں کون سا جج کہتا ہے کہ یہ جو ہے آئین کی تصحیح نہیں ہے اور آئین کی تشریح جو ہے غلط کی جا رہی ہے کہ ملٹری کورٹس بنا دیں سویلینز کے لیے.
ارے بھائی پہلے تو یہ بتاؤ کہ ٹیپنگ کون کرتا ہے؟ فون ٹیپ کی آپ کو کس قانون نے اجازت دی ہے؟ ویڈیو ٹیپنگ آپ کس لا کے تحت کرتے ہو؟ کون کرتا ہے؟ سامنے تو آئے. ارے چھپتے بھی ہو اور سامنے بھی نہیں آتے ہو, آؤ تو صحیح سامنے, بتاؤ کہ میں نے ٹیپنگ. اب تو آپ کی پرائیویسی ختم ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. میں آج کی گفتگو کا آغاز اس شعر سے کرنا چاہوں گی. چلی ہے رسم یہاں کوئی نہ سر اٹھا کے چلے. جناب لطیف کھوسہ کی یہ تقریر جس نے ہلچل مچا کے رکھ دی تھی, کل ایک وکلا کنونشن کے بعد جو ہے اس دوران یہ تقریر کی گئی تھی اور برملا اظہار کیا گیا تھا جو بھی خلاف آئین تھا اور جو بھی آج کل پاکستان میں ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے ملٹری کورٹس کا, اور دوسرا جو ہے آئین کے خلاف, آئین سے متصادم جو فیصلے کیے جا رہے ہیں ان سب کے اوپر جو ہے ایک وکلا کنونشن کا جو ہے وہ انعقاد کیا گیا جس میں نامور وکلا نے جو ہے وہ اپنی شرکت کی, اور اسی موقع پر جناب لطیف کھوسہ صاحب نے یہ تقریر کی اور اس میں انہوں نے اس چیز کا خدشہ ظاہر کیا کہ ان کے فونز جو ہیں وہ بھی ٹیپ ہو رہے ہیں, اور انہوں نے برہملا اس بات کا اظہار کیا کہ ان کو جو ہے ٹیلی فون کالز بھی آ رہی ہیں, ان کو دھمکایا بھی جا رہا ہے کہ تمہاری بیٹی کی تصویریں جو ہیں وہ شائع کر دیں گے, تمہاری بہنوں کی, تمہاری ماں کی, تمہاری بیوی کی, اس طرح کی جو بھونڈی قسم کی دھمکیاں ہیں وہ ان کو لگائی گئی. اور انہوں نے اس کا جواب کس طرح سے دیا وہ بھی آپ سب کو پتا ہے. وہ ڈرے نہیں, وہ جھکے نہیں, انہوں نے بکنے کا جو ہے وہ انکار کر دیا. اس وجہ سے آج صبح جو ہے آج سردار لطیف کھوسہ جو کہ پیپلز پارٹی کے جو ایک بہت نامور شخصیت گنے جاتے ہیں, سیاستدان گنے جاتے ہیں, ان کے گھر پر جو ہے وہ حملہ کیا گیا اور اس حملے کے نتیجے میں جو ہے ان کا ڈرائیور زخمی ہوا. اب جناب لطیف کھوسہ صاحب نے جو باتیں کی وہ آپ نے سنی, اس کے بعد آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت کوئی بھی طاقتور شخص جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے, چاہے وہ وکلا کی تنظیم سے تعلق رکھتے ہوں, چاہے وہ کسی اور عہدے پر سے وابستہ ہو, چاہے وہ کسی بھی حلقے سے جو ہوں, ان کو جو ہے پاکستان میں اس وقت کوئی تحفظ حاصل نہیں ہے. پاکستان میں انسانی حقوق کی جو دھجیاں ہیں وہ بری طریقے سے اڑا کر رکھ دی گئی ہیں, اور جناب یہاں پہ آئین سے متصادم سارے فیصلے کرنے کے اوپر جو ہے وہ غور کیا جا رہا ہے. ملٹری کورٹس کے اندر جو ہے سویلینز کا ٹرائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, دھمکایا جا رہا ہے, ڈرایا جا رہا ہے, اس طرح کا گھٹن کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے کوئی حق کی بات کرنے سے بے حد ڈرے, اور اگر کوئی حق کی بات کرے تو اس کو نشان عبرت بنا دیا جائے. اور اسی طرح سے جو ہے انہوں نے ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں اب تک, لیکن جناب اب جو ہے وہ وکلا کی تنظیمیں متحرک ہو چکی ہیں, وہ آئین کے تحفظ کے لیے سڑکوں پر آنے کا انہوں نے اندیا دے دیا ہے. اور دوسری طرف جناب تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے بھی جو ہے وہ اس تحریک کو ہے لیڈ کرنے کا بھی جو ہے وہ ایک سگنل دے دیا ہے. اور بقرہ عید کے بعد جناب ہو سکتا ہے کہ دم دم مست کلندر ایک دفعہ پھر شروع ہو جائے, اور اب مجھے نہیں لگتا کہ اس سے برا کچھ ہونا باقی رہ گیا ہے, کیونکہ اس وقت پاکستان کی تاریخ میں جس طرح کی ہلچل اور جس طرح کی ایک ہیجانی کیفیت جو ہے وہ چل رہی ہے, اس کے بعد پاکستانی جو ہیں وہ ہر طرح کی کنڈیشن کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا ہوا ہے. ایک طرف باز گشت سنائی دیتی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ہے, دوسری طرف باز گشت سنائی دیتی ہے کہ روسی تیل جو ہے وہ پاکستان پہنچنے والا ہے, مگر ابھی تک پاکستان پہنچا ہی نہ ہی اس کی مد میں جو ہے پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں جو ہے وہ کم کی گئی ہیں. پاکستان سے شیل کی کمپنی جو ہے وہ روانہ ہو چکی ہے, پارکو, ہیسکول اور ٹوٹل, یہ ساری جو کمپنیز ہیں یہ بھی اپنا کاروبار ٹھپ کرنے کے بعد یہاں سے جانے کا سوچ رہی ہیں. پاکستان میں ڈالر جو ہے وہ بے حد اونچی اڑان جو ہے وہ پروان کر چکا ہے, اور جناب غریب جو ہے اس کا تیا پانچا ہو گیا ہے. لیکن جناب لطیف کھوسہ کی تقریر جو ہے یہ ان تمام طاقتوں کے لیے, ان تمام سٹیک ہولڈرز کے لیے اور ان تمام 14 جماعتوں کے لیے جو ہے وہ ایک بہت بڑا خطرے کا سگنل ہے, جو کہ اب تک یہ سمجھ رہے تھے کہ یہاں پر جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے اور جو مرضی کرنا چاہیں وہ کریں گے. کراچی میں جس طرح سے میئر کا الیکشن جیتا گیا وہ پاکستان کے لیے ایک ریڈ سگنل ہے, وہ بتا رہا ہے کہ آنے والے جنرل الیکشنز میں آپ لوگوں کو کس طرح سے جو ہے آپ کے مینڈیٹ سے محروم کیا جا سکتا ہے اگر آپ یہاں پہ باہر نکلیں گے ہماری ایسی کسی پارٹی کو ووٹ دینے کے لیے جس کو ہم اقتدار میں نہیں آنے دینا چاہتے. تو آپ کو اسی طرح سے ڈنڈے مارے جائیں گے, گھوسے مارے جائیں گے, آپ کو وینز میں بھر بھر کے لے کے جایا جائے گا, آپ کو جو ہے یہاں پہ چوکوں میں لٹکایا جائے گا ملٹری کورٹس کی آڑ کے اندر. تو پاکستانی سوچ لیجئے یہ 24 کروڑ کا ملک ہے اور آپ کے مقابل صرف چند سو لوگ ہیں. اب آپ یہ اپنے دماغوں میں اور آپ اپنے دلوں میں اس چیز کا جو ہے ایک فیصلہ کر لیجئے کہ آپ لوگوں نے غلام ابن غلام بننا ہے یا پھر آپ لوگوں نے ترک عوام کی طرح ایک غیور اور غیرت مند قوم بننا ہے. بہت شکریہ.